ہمارے لیے اللہ اور وسیلے کے طور سے حضرت موسیٰ کافی ہے. کافی ہے نہیں ہے؟ مطلب بس خوش رہو، ان کتابیں ہو جاؤ، تم کو سب. ابھی بھی ہمارے ساتھ معجزہ ہے. جو بھائی آتے میں یہی سکھاتا ہوں، وظیفے نہ چھوڑ، ناغہ نہ کرو، ہمارے طریقے سے بارش کی طرح جس کے ترتیب سے پڑھو. وہ دیکھو سب ماشاءاللہ رزق ہے، وہی ملک ہے، سب کچھ ہے. ہمارے جو جڑ گئے پکے، خدا کی قسم ان کو رزق بھی ہے، راحت بھی ہے، ہر مصیبت دور ہے، ہر مشکل آسان ہے. یہ دیکھو آئے تھے پتلے سکے سڑے ہوئے یہ عنایت خان، اب ماشاءاللہ گاما پہلوان بنے ہوئے ہیں. دیکھو یہ دیکھ رہا ہوں سے جو ادھر آتا ہے بس موٹا ہوتا جاتا ہے. پھر آتے نکلتے نہیں ہیں یہاں سے. کھانا ہے، لنگر ہے، راحت ہے، کہاں جائیں؟ تو کہاں سے آتا ہے؟ خدا کی رحمت. اور وسیلہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا درود پڑھتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی نماز پڑھتے ہیں. اور باہر بھی جنہوں کی تنگیاں دستگیاں باہر ملکوں سے آتے ہیں، یہی چیزیں آقا والی دیتے ہیں کہ اس پر ایمان رکھو، اشراق پڑھو، یہ چیزیں تم کو ہر چیز آ جاتی ہے. اور بعضوں کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، بعضوں کے ساتھ ایسے معجزات ہوتے ہیں جو آقا کا بن گیا. حکومت کا آدمی ہو، کسی افسر کا آدمی ہو، کوئی تکلیف دے تو افسر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ایک بڑا افسر تھا، کوئی تھا، اس کے کتے کو کسی نے چھیڑا، سے آدمی مار دیا، ہمارا کتا کیوں مطلب اس کو ایسے کیے. دیکھا تو آقا کا بن گیا تو آقا کو اپنے محبت والوں پہ، یعنی میں نہیں وہ لفظ کہہ سکتا کہ غیرت یا ایسی چیز، وہ بچ نہیں سکتا خدا کی قسم. اس لیے جو صالح صحیح بن جائے، اور یہ کہتے صالحین تو چھوڑو، اس کے کتے کو نہ چھیڑو، اس کو گدے کو نہ چھیڑو، اس کے خادم کو نہ چھیڑو، کوئی مصیبت آ جائے گی. وہ سچا اللہ کے ساتھ ہو گیا. تم سچے اللہ کے ساتھ بن جاؤ، تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. کیسے کتنے واقعات یہاں ہوئے بھی ہیں سب کی، میں تو نہیں پتا، کوئی بتا دیتا ہوں جو ہوئے ہیں. ایک آدھ پہلے ہی بتایا تھا، ایک آدھ سارے نہیں بتاتا ہوں، ڈرتا ہوں کیونکہ راز کی باتیں ہیں، نہیں بتانی چاہیے. کبھی نکل جاتی ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں. تو تمہارا ایک بڑا خان تھا، اس کو لاکھوں کروڑوں پتی تھا، اس کو کہا کہ اتنے لاکھ کروڑ دے بھی دو، اور تم کو ہم اغوا کر رہا، تم نے یہ کرنا ہے. دوسرے دن تک خدا نے ایسا عذاب بھیجا، 2-3 بچے شاید وہ بھی ختم ہو گئے. ساروں کو خدا نے ختم کر دیا. آپس میں خانہ جنگی خدا نے ڈالے، ایک دوسرے کو قتل کر کے مر گئے. اس نے شکر کیا خدا کا کہ سلسلے میں داخل ہوا. میں کہتا سچا تھا نا، بچ گیا نا. کہتا بچ گیا. اغوا والے ختم ہو گئے، نہ کروڑ گیا نہ لاکھ گیا، خود ہی ختم ہو گئے. آقا کو اپنے بندوں پر نظر ہے. ہاں وہ برداشت نہیں کر سکتے. ایسے اور واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں، ایسے ہوئے انسان حیران ہوتا ہے کہ آدھی حکومت کا مالک تھا وہ، خدا نے اتنی عبرتناک موت مارا، اس کو اس کی حد نہیں. وہ آدمی جیسے ہلکا پلکا تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا تو اس نے ایسے ذکر کیا شیخ کے پاس کیسے ہوا. اس کو نہیں پتہ میری وجہ سے ہوا یہ آدمی ہلاک، جو آدھی حکومت کا مالک، اتنی عزت والا. جب ایسے ہوا تو اس نے آرام سے کہا، انہوں نے کہا بس مرید کو کہا تم کو چھیڑا کیوں تھا اس نے؟ دیکھا تم کو چھیڑا کیوں تھا اس نے؟ کہ جب وہ بازار میں اترا تھا تمہارا مذاق اڑا رہا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا یہ آقا کا آدمی ہے. اللہ 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 اس کو نہیں پتہ تھا، غائبانہ ایسے. اتنا حیران ہوا کہ تمہاری وجہ سے تو ستیاناش ہوا اس کا. واقعہ لمبا بھی ابھی کچھ مجہول سنایا. تو مطلب ہے تم کو مضبوط کرتا ہوں. اگر آقا جی سے تم مضبوط ہو گئے نا، ساری کائنات تم کو کیا، تمہارے گدے کو بھی تکلیف نہیں دے سکتی. اگر ان کے ساتھ تم مضبوط ہے. حیات النبی ہیں، بس نشست بدلے، ادھر سے ادھر بیٹھ گیا. موت ظاہری ہے، آقا کو موت نہیں ہے. اللہ کو موت آتی ہے؟ استغفر اللہ. وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں. اللہ کے نور، جو اللہ کے نور سے بنے تو کہاں موت آتی ہے؟ وہ کب سے ہیں؟ یہ کہیں گے 1300-1400 سال نہ. وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، اللہ کے نور میں چھپے ہوتے. جب سے اللہ ہے تب سے وہ موجود ہے. اللہ کے نور سے بنے نا. اللہ کے نور سے، اللہ نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھری، اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ کے. اور کیا کہا؟ کونی محمدن، اے نور محمد بن. کہاں محمد ابن عدنان بن گئے، بشر وسر کا سلسلہ خدا. اور کب تک رہیں گے؟ اللہ کا نور کبھی ختم ہوتا ہے؟
فنا ہوتا ہے اللہ کے نور سے بنے ہوں، ان کو ابدی زندگی ہے۔ تو تم اپنے پر نہ قیاس کریں، ظاہری ایسی قرآن کی آیتیں ہیں اس کو آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ موت حیات کب سے شروع ہوئی ہے؟ آدم سے شروع ہوئی ہے، آدم سے شروع ہوئی ہے نا، آدم بنا۔ آقا جی تو آدم سے پہلے تھے، وہ بھول گیا حدیث، کہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں نبی تھا، اور آدم میں ابھی جان بھی نہیں تھی، مٹی گارا پڑا تھا، ابھی اس کا جو پتلا بننا تھا، پھر جان پڑنی تھی، ہم اس سے پہلے موجود تھے۔ کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ آپ اللہ کے، آپ کا مسئلہ دوسرا ہے، ظاہر بشریت بن کے تم کو بشریت کے احکام سکھانے تھے، ایسے سونا تھا بشر کی طرح، اور تو کہ وضو ٹوٹا پھر تم نے وضو کرنا سکھانا تھا۔ تو اللہ کے نور سے بنے ہوئے تو سوتے نہیں تھے۔ اللہ سوتا ہے؟ اللہ نہیں سوتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو جب آرام کرتے تھے، جیسے صحابہ ساری بشریت میں آئے تھے، سو جاتے تھے، تو اٹھ کر کے کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے؟ وضو نہیں کرتے تھے، اٹھ کے سیدھا نماز شروع کر دیتے۔ وضو ٹوٹتے ہی نہیں تھے، سوتے نہیں تھے، وہ تو سونا تمہارے لیے تھا، دکھانے کے لیے کہ تم کو وہ احکام سکھانے۔ خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، اگر انہوں نے کہا ہے، تواضع کیا ہے، تم کو مانوس کیا ہے، تم اپنے جیسا نہ کہو ان کو۔ خبردار نہ کہنا بشر۔ نبیوں میں بھی ان کا امتیاز ہے، عوام کے جیسے بعد نیم ملا نیم حکیم، تمہارے ملک میں دوسرے ملکوں میں کہتے قرآن میں بشر مثلکم، بھائی مثل آیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جلدی مت کرو، مت بگنو ہمارے جیسے تھے۔ تو ایسے نادان لوگ ہیں، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان ہو۔ صلی علی اپنی دعا کے درمیان، تم پڑھو صلی علی اپنی دعا کے درمیان، تم پڑھو صلی علی، تم پڑھو صلی علی اپنی دعا کے درمیان، تم پڑھو صلی علی اپنی دعا کے درمیان، رب پناہ دے گا ہجوم دشمنا کے درمیان۔ دعا کی اول آخر درود شریف نہ ہو، دعا آسمان میں نہیں جاتی۔ حضرت عمر نے بھی ایسے کہا ہے، دیکھو کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آیا تمہارے اور اللہ کے درمیان، تو ہر دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھا کرو۔ تو صالحین کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا درود کو چھوڑ کے وہ دعا لے لے، تو درود بھی آگے پیچھے ہو، تو درود کے ساتھ دعا بھی چلی جاتی ہو۔ ماشاء اللہ، یہ عادت بنا لیں، جو بھی دعا اول درود آخر درود۔ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم جو اتنی بکواس کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، اب آپ کیا سوچیں گے شاید کو؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محمد مصطفیٰ یہ کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں خدا عذاب نہیں آتا؟ ہم تو بولتے ہیں، تو اللہ نے آیتیں اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، خدا عذاب وہاں نہیں اتارتا جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوں، چاہیے کہتے ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ بیچ میں، آپ کو ناگوار گزرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کتنی عظمت۔ مکے کی قسم کھائی، کہا کس واسطے کھائی؟ کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس لیے کہ اس میں مصطفیٰ چلتے ہیں۔ جب مکے سے نکالا گیا آپ کو، بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کے مطابق کہ اللہ کا تو مکان نہیں ہے، تو ظاہر مکہ ہے، اللہ کا مکان کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں مکے سے مدینہ افضل ہے۔ وہ دوسرے نظریے سے کہتے ہیں
کہ جب آپ مکے سے نکالا گیا آپ کو کافروں نے تکلیفیں دی، دوبارہ تو فتح ہو گئی تھی، اس کے بھی بڑی عجیب واقعات ہیں، کتنی معافیاں دی آپ نے ان کو، تو معافیاں دی کہ جن کو معافیاں کبھی نہیں دینی چاہیے تھی، رحمت للعالمین ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی جگہ سے نکالا جا رہا ہوں، اگر دنیا میں کوئی جگہ مجھے اچھی لگی ہے تو یہ تیرا مکہ اچھا لگا ہے، تو مجھے ایسی جگہ لے جا جو تجھے پسند ہو۔ تو اللہ نے کہا مجھے مدینہ پسند ہے، دیکھا اس لیے آقا نے کہا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ تمہارے لیے بہت اچھا اگر تم کو پتہ چلے، من استطاع منکم فلیمت بہا، تم میں ہر کوئی کوشش کرے مدینے میں مرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مدینہ بہت پسند ہوا اور آقا جی کو مکہ پسند ہوا۔ کیسی اللہ رسول کے درمیان محبت ہے۔ کہا میں ایسی جگہ سے نکالا جا رہا ہوں کہ مجھے کوئی زمین پہ جگہ تھی احب البقاء الیہ، کہ کوئی بہت ہی محبوب جگہ ہے دنیا میں تو مجھے مکہ ہے، تو مجھے وہاں لے جا، تو جگہ تو مجھے بہت محبوب ہو، تو مدینے میں لے گیا اللہ۔ خدا کریے دونوں محبتیں ہمارے تمہارے دل میں اتریں انشاءاللہ۔ چلیے، مرضی ہے انہیں رب کی مرضی ہے انہیں رتبہ دیا محبوب کا، رب کی مرضی ہے انہیں رتبہ دیا محبوب کا، تم کو کیا حق آؤ تم ان کے خدا کے در میں آ، تم کو کیا حق آؤ تم ان کے خدا کے در میں آ، رب پناہ دے گا ہجوم دشمنا کے در میں آ، رب پناہ دے گا ہجوم دشمنا کے در میں آ، تم نہ جانو فیض کیسا، تم نہ جانو فیض کیسا رہنما کے پاس ہے، تم نہ جانو فیض کیسا رہنما کے پاس ہے، رابطہ ہے آقا جی اور رہنما کے در میں آ، رابطہ ہے آقا جی اور رہنما کے در میں آ، رابطہ ہے آقا جی اور رہنما۔ شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، 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 سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی، شیخ کا روپ سے خدا و نبی، شیخ کا روپ سرے خدا و نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی